ڈاکٹر صاحب عارف ہندی نے 9 راز کی باتیں بھی بتائی ہیں، تو وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ تو پہلا اس میں جو کلام ہے وہ ہے، عارف ہندی فرماتے ہیں کہ ذات حق را نیست این عالم حجاب۔ اگر آپ نے اللہ کو دیکھنا ہے تو یہ دنیا تیرے لیے حجاب نہیں ہے، تم دیکھ سکتے ہو۔ اور مثال دیتے ہیں کہ غوطہ را حائل نہ گردد نقش آب۔ پانی کی سطح پہ اگر کوئی نقش و نگار آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی سایہ نظر آ رہا ہے، تو جس نے غوطہ لگانا ہے نا اس میں مانتے ہیں وہ روکتے نہیں ہیں اس کو۔ بالکل، پانی میں راستہ ہے، پانی میں راستہ ہے، تو جانے والا تو بن۔ بالکل ایسے۔ تو سر یہ بتائیں کہ کیا اس ذات کو پھر علامہ تو فرما رہے ہیں ان کی زبان سے، عارف ہندی کی زبان سے، وہ فرماتے ہیں جی یہ عالم حجاب نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ بالکل کیسے دیکھیں؟ دیکھیں اللہ کی جو صنعت ہے، ہر ایک کے اندر اس صانع کا رنگ اور نور موجود ہے، اور ہر چیز کے اندر اس کی ذات کی جو جولانیاں ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بس دیکھنے والی آنکھ کی بات ہے۔ اب پیچھے جو بات کی ہے انہوں نے کہ جب میں اوپر والے ماحول میں حضرت رومی کے ساتھ پرواز کرنے گیا جی، تو کہتے ہیں وہاں پہ پہلے جو چیزیں میرے ساتھ باتیں نہیں کر رہی تھیں، ہاں، کہ وہ انجم زمزمہ انجم جو ہے نغمے انہوں نے بھی سننے میرے شروع ہو ساتھ گئے۔ کلام کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی ہمیں کلام خضر راہ کو آپ دیکھیں، وہاں بھی ویرانے کے اندر کیا کیفیات بتاتے ہیں ٹھیک ہے، کہ وہ خاموش جو نہر ہے وہ بھی کلام کرتی ہے، جو درخت ہیں وہ بھی پوری کی پوری فطرت ہم کلام ہوتی ہے۔ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، وہ والی بات۔ جی، ذات حق را نیست عالم حجاب، کہ ذات حق جو ہے نا اس سے یہ عالم جو ہے یہ حجاب نہیں بنتا، دیکھ سکتے ہو۔ دیکھنے والی نگاہ ہو تو یہی عالم جو ہے اس مالک کی جانب دلیل کے طور پہ کام آ جاتا ہے جو اس کی ذات کے حجابات کو اٹھا دیتا ہے۔ اچھا حضرت، میں اپنا ایک کلام، ایک نہیں بلکہ کئی کلام میں ایک دو پیش کرتا ہوں، نے ایک اور طرف اشارہ کیا۔ علامہ فرماتے ہیں وہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، کہ جنہیں میں آسمانوں زمینوں میں ڈھونڈتا تھا اللہ تعالیٰ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو وہ تو میرے اپنے اندر موجود ہیں، وہ یہاں مجھے دریافت ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ ہوگی۔ پھر جو ہے گلشن راز ہے، گلشن راز جدید، تو وہ تو بھرا پڑا ہے۔ بالکل ایسا آپ فرماتے ہیں منورا نور دیدم نار دیدم مرورا ثابت سیار دیدم، یہ پہلا مصرع ہے۔ بالکل ایسا منورا ثابت سیار دیدم منورا نور دیدم نار دیدم۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس نور کو رکا ہوا بھی دیکھا ہے، متحرک بھی دیکھا ہے، آگ کی صورت میں دیکھا ہے، گل و گلزار کی صورت میں بھی دیکھا۔ ہاں جی، تو کس کے اورا دیدو امامست، فرماتے ہیں جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے نا وہ اپنے وقت کا امام ہے۔ بے شک، منو تو نا تمام ہے، منہ تمام است، میں اور تو نا تمام ہے، وہی تمام ہوا ہے، وہی مکمل ہوا ہے۔ جیسے قرآن میں دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد میں گم ہے۔ جی، اسی طرح رسول کریم نے فرمایا کہ لا تقتلوا الضفدع فإنه يذكر اللہ، کہ مینڈک کو بھی نہ مارو بلا وجہ، وہ بھی جب بول رہا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اپنے حال کے مطابق اسی اللہ کی جانب ہمیں رہنمائی کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جیسے یہ پھر مثال دی ہے کہ غوطرہ حائل نہ گردد نقش آب، کہ جیسے پانی کے اوپر نقش، جتنے بھی اوپر درخت ہو تو اس کا بھی نقش نظر آتا ہے، تو غوطہ زن جو ہوتا ہے وہ ڈرے نہیں کہ وہ درخت اسے روک لے گا، وہ تو صرف نقش ہی ہے۔ اندر جب جاتا ہے تو غوطہ زنی کر کے نیچے سے گوہرے تابدار لے کے وہ محروم رہا دولت دریا سے، وہ غواص کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ کنارہ کر کے جب غوطہ زن ہوگا تو اسے نور معرفت کے اندر اللہ تعالیٰ کا، یعنی دونوں صورتیں جو ہیں آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو یہ عالم رنگ و بو ہے اس پہ غور و غوض، اور شاید یہ عوام الناس کا، ہم جیسے لوگ جو ہیں ان کا پہلا ایک سٹیپ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی معرفت کا پتہ دیتی ہیں، شہودی بنے گا پہلے، جی جی، اس کے وجود کی خبر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے اپنے ہی اندر ہیں، جب خواص کے درجہ پہ آتا ہے تو پھر چیزیں اور حقائق کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں جی میں نے اس کو اسی طرح دیکھا ہے اور اپنے اندر دیکھا ہے، زمینوں آسمانوں میں ڈھونڈتا رہا، لیکن جب وہ نکلے تو میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں نکلے۔ اچھا، ایک اور بات کہ علامہ پھر تعلیم بھی اسی کی دیتے ہیں کہ یہ کرو، اس کو پاؤ، اس کی معرفت کو پاؤ۔ وہ کلام آپ نے سنا ہے بے شمار دفعہ، بہت سارے لوگوں نے سنا ہے،
اس میں کیا تعلیم ہے؟ دردشت جنون من جبریل جبریل زبوں زبوں سیدے۔ سیدے، کہتے ہیں میرے جنون کے جنگل میں جبریل تو کوئی شکار ہی نہیں ہے۔ بے شک ایسے۔ جبریل زبوں سیدے یزداں بے کمند آور، اے ہمت ہمت مرد، مردان۔ کہتے ہیں مرد ہے، ہمت والا ہے تو اس کو شکار کرنا۔ اچھا محترم دیکھیں کہ یہ بھی اسی سدرۃ المنتہا کے مقام پہ کھڑے ہو کے شعر کہا گیا ہے صحیح ہے، صحیح ہے۔ کہ جو میرا عقاب ہمت ہے۔ دیکھیں اقبال جہاں بھی اپنی رفتوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ دردشت جنون من جب کہہ رہے ہیں نا تو کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ جو بےتابیاں تھیں اس کو پانے کی اور بے حجاب دیکھنے کی، وہ تو سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے۔ صحیح۔ جبریل زبوں سیدے، کہ وہ تو شکار جو ہو جاتا ہے نا وہ بن کے وہاں رک گئے۔ بھائی یزداں بکا منداور، اے ہمت مردانہ، صحیح ہے، کہ اصل میں وہ معرفت کی چیز ہے وہ آگے ہے۔ بالکل ایسے۔